السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جب ہم ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں کوئی چیز ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے مسئلے کیا ہوتے ہیں، یا پھر ہم سمپلی ایسا کہتے ہیں کہ کلچرل ایشوز ان ٹرانسلیشن۔ ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں اگر آپ کوئی چیز ٹرانسلیٹ کرتے ہو ایک لینگویج میں دوسرے سے، تو اس میں کیا ایشوز ہم فیس کر سکتے ہیں یا کیا ایشوز ہم فیس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ٹرانسلیشن کے جو ایشوز ہے وہ ہمارے ساتھ 5-6 ہوں گے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ کینشپ ورڈز کا ہے۔ کینشپ ورڈ سے مراد بلڈ ریلیشن شپس کے جو ورڈز ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لینگویجز میں ایک ورڈ کے لیے اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے دوسرے لینگویج میں بھی وہی لفظ ملے گا، لیکن بہت سارے لینگویجز میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کلچر جو ہے، ثقافت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے مختلف لینگویجز بولتے ہیں، اور مختلف لینگویجز میں ورڈز کے لیے اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ریلیشن شپ کی بات کریں تو انگلش میں آنٹ جو ایک لفظ ہے، آنٹی سمپلی ہم کہتے ہیں، وہ بہت سارے ریلیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے پھوپھی، خالہ، ممانی، یہ ساری مامی جو ہے، یہ بہت سارے الفاظ ایک ہی ورڈ کے لیے، آنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سسٹر ان لا کو اگر دیکھا جائے تو اردو میں 2-3 ایسے رشتے ہیں جو انگلش میں صرف ایک سسٹر ان لا استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں اگر ہم پھر دیکھیں تو دادا اور نانا الگ الگ رشتہ ہے، یا دادی اور نانی، لیکن انگلش میں اس کے ایک ایک ہی ورڈز ہے، ایک ایک ورڈ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل گرینڈ فادر اور گرینڈ مادر۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ کلچر اسپیسیفک ورڈ کا ہے۔ کلچر اسپیسیفک ورڈ، جس طرح میں نے پہلے اوپر کینشپ ورڈز میں کہا کہ کلچر جو ہے وہ دوسرے کلچر سے، ایک کلچر دوسرے کلچر سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر کلچر میں اس کے اپنے ایسے اسپیسیفک چیزیں، اسپیسیفک ورڈز ہوں گے یا ہوتے ہیں جو دوسرے کلچر میں نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا ٹرانسلیشن بہت مشکل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم پنجابی کی کلچر کی بات کریں تو ادھر حکا ہوتا ہے، دھوتی ہوتی ہے، چرپائی وغیرہ، جو کہ اردو اور یہ سارے ہمارے ایشیا کنٹریز میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اگر انگلش، ان کمپیریزن ٹو انگلش، اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ لوگوں نے ناولز یا سٹوریز وغیرہ پڑھے ہوں گے جس میں دھوتی، حکا یا چرپائی اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ اٹیلین میں لکھ کے گئے ہوں گے، کیونکہ اس کے ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو پڑھیں گے وہ پھر سرچ کریں گے گوگل پہ، اگر اس طرح کے اور الفاظ ہے جو انگلش سوسائٹی سے ملتے جلتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم رورل ایریاز میں چلے جائیں، بہت سارے دیہاتوں میں اور گاؤں میں برتھ ڈے کا کنسیپٹ نہیں ہوتا، اگر ایجوکیشن کی ریشو کم ہے، تو ادھر اگر کوئی بندہ سنے گا کہیں سے کہ برتھ ڈے منائی جاتی ہے انگلش کلچر میں، تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس طرح کے الفاظ پھر انٹرنیٹ میں ڈھونڈے جاتے ہیں، یا بہت سارے دوسرے یورپین کنٹریز ہے جو کہ اس میں بہت سارے کلچرز ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو پھر ہم وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظوں کو کلچر اسپیسیفک ورڈز کہا جاتا ہے، جو کہ ٹرانسلیشن میں بہت مسئلے پیدا کرتا ہے۔ تیسرا جو ٹائپ ہے اس کا وہ ہے ایڈیمز اور پرووربس کا۔ جب ہم ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں ایڈیمز یا پرووربس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا ٹرانسلیشن بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم سینس فار سینس ٹرانسلیشن کے لحاظ سے پھر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہر لینگویج میں ان چیزوں کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے، اور یہ ایک ویری کرتی ہے کلچر ٹو کلچر۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ آئی نو یو لائک دا بیک آف مائی ہینڈ، سو دا بیک آف مائی ہینڈ جو ہے، اس کو اگر ٹرانسلیٹ کرے ورڈ ٹو ورڈ یا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اگر اس کی دیکھی جائے تو میرے ہاتھ کی طرح میں آپ کو جانتا ہوں، سو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، لیکن انگلش میں اٹ میکس سینس۔ پھر اگر ہم دیکھیں انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ پولنگ سم ونز لیگ، پولنگ سم ونز لیگ، تو یا پھر ہم کہتے ہیں کہ کیٹس اینڈ ڈاگز ریننگ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے انگلش میں ہے، اردو میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم اس کے لیے اپنے جملے، ایڈیمز یا پرووربز دیکھیں گے۔ لو بگیٹس لو ہے، تو اگر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو ورڈ ٹو ورڈ ہم نہیں کر سکتے، سینس ٹو سینس کریں گے۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، فار ایگزامپل اردو کا ایک محاورہ ہے، یا خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے ایڈیمز اور پرووربز ہے جو کہ ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے اور ہمیں ٹرانسلیشن میں مسئلہ ہوگا۔ چوتھا جو قسم ہے وہ ہے ورڈز فار ٹیکنالوجی، فوڈ آئٹمز ایٹسیٹرا۔ فار ایگزامپل ایک کلچر میں یا ایک علاقے میں یا ایک لینگویج میں ویٹ کے لیے، میجرز کے لیے، یا ان چیزوں کے لیے، کرنسی کے لیے، کیکس، پیسٹریز اور منتھس کے نام، ڈیز کے نام،
یہ چیزیں الگ ہوں گی، آف کورس الگ ہوتی ہے ان کمپیریزن ٹو اینی ادر لینگویج. دوسری لینگویجز میں ان چیزوں کا کنسیپٹ الگ ہوتا ہے. ویٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کلو گرام یا پھر ملی لیٹر، یہ ساری چیزیں ہیں، یا میجرز کے لیے یہ ساری جتنی بھی ہے اردو میں، پشتو میں، پنجابی میں، ہندی میں، ان کمپیریزن ٹو انگلش یہ چیزیں الگ الگ ہوتی ہے. تو ورڈ فار ٹیکنالوجی، فوڈ آئٹمز، جس طرح میں نے کیکس، پیسٹریز وغیرہ کا کہا، ان چیزوں کے ٹرانسلیشن میں بھی بہت زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے. پانچواں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سلینگز کا، انوموٹوپیک ورڈز کا اور ہیومرس ایکسپریشنز وغیرہ کا ہوتا ہے. سلینگ گالی وغیرہ جو ایک لینگویج میں دی جاتی ہے، وہ اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس لینگویج میں وہ چیز یا وہ ورڈز جو ہے ورڈ ٹو ورڈ آپ اس کو نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ سینس فور سینس ٹرانسلیشن میں جائیں گے تو سینس لے کے اس گالی کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. یا انوموٹوپیک ورڈ کو اگر ہم دیکھیں تو انٹروڈکشن ٹو لینگویج میں یا لنگوسٹکس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انوموٹوپیک ورڈز جو ہوتے ہیں وہ ہر کلچر میں سیم ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آگے جب ہم پڑھتے ہیں پریگمیٹکس میں یا سیمینٹکس میں تو یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ ویری کرتی ہے کلچر ٹو کلچر. تو انوموٹوپیک جتنی بھی ورڈز ہے، کٹ ہٹ ہوا یا گاگا ہوا، تو اس میں بہت سارے ایسے الفاظ موجود ہے جو کہ ایک کلچر میں ہوتے ہیں اور دوسرے میں نہیں ہوتے. یا پھر ہیومرس ایکسپریشنز جو ہمارے ہوتے ہیں، فیشل ایکسپریشنز وغیرہ، وہ بھی کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے کیونکہ انسانوں کے رویے الگ الگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. چھٹا جو مسئلہ ہے وہ کولوکیل ایکسپریشنز کا ہے. کولوکیل ایکسپریشن سے مراد ہے یہ کہ جو چیزیں ہم آرڈینری لحاظ پہ یا فیملیئر کنورسیشن میں استعمال کرتے ہیں، دوستوں کے مابین جو باتیں ہوتی ہے، یا پھر بہت سارے جو فارمل نہیں ہوتے یا لٹریری نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کو ہم کولوکیل ایکسپریشنز کے نام سے جانتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک عام جملہ استعمال کرتے ہیں کہ کھیلا کھا گیا، یا پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ کھیلا شو. تو انگلش میں ہم اس کو گو بنانا کے نام سے جانتے ہیں، گو بنانا کہتے ہیں اس میں. یا پھر ہم انگلش، آپ لوگوں نے انگلش کے ورڈ سنے ہوں گے، ڈیوڈ یا گائے، ہی از اے نائس گائے. دیز تھنگز آر ویری مچ انفارمل. یا مائی بیڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مائی مسٹیک کی جگہ پہ ہم مائی بیڈ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کولوکول ایکسپریشنز. سب سے آخری جو مسئلہ ہے وہ لٹریچر کی ٹرانسلیشن کا مسئلہ ہے. اگر آپ پوئٹری کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں یا کریں گے، ڈرامہ کو کریں گے، پروز وغیرہ جو بھی چیز آپ کرنا چاہیں، تو اس کے ٹرانسلیشن میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایکسپریشنز اور فیلنگز بھرے ہوتے ہیں. وہ چیز اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ لٹریری ہوتے ہیں، اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایکسپریشنز کے طور پہ استعمال ہوئے ہوتے ہیں. لکھا کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی میننگ جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے ٹرانسلیشن سے وہ مزہ نہیں آئے گا. اس لیے رابرٹ فروسٹ کہتے ہیں کہ پوئٹری از دیٹ وچ از لاسٹ ان ٹرانسلیشن. جس کی میننگ نہیں کی جاتی وہی پوئٹری ہے. اور یہ جو ہے یہ رائٹر کے ایکسپریشن کو کہا جاتا ہے، اور ریڈر جو ہے یہ اس سے اپنا میننگ جو ہے وہ اخذ کر لیتا ہے. تو اگر انگلش پوئٹری کو آپ اردو میں جس طرح کے او ٹو دا ویسٹ وینڈ جو شیلے نے لکھی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے قدرت اللہ شہاب نے، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اور اس کے ورڈز میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، لیکن سینس اس کی ایک جیسی ہے، تو اس لیے ٹرانسلیشن ہوئی ہے. اگر آپ کسی اور پشتو کی غزل کو یا ہندی کو یا اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہے تو وہ چیز بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے. تو امید ہے کہ جتنے بھی کلچرل ایشوز ہے ٹرانسلیشن میں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے، اور اگر اس ٹرانسلیشن سٹڈیز میں یا ٹرانسلیشن سے متعلق کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ڈال دیں، ہم اس پہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.